ہے میں نہایت احترام سے حرف التماس لے کے جناب ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس تیسرا دور جو ہے ہماری مرثیہ کانفرنس کا اسے خطاب فرمائیں، اور آخر میں جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو فرمائیں، تاکہ آج کی ہماری جو تیسری اور آخری نشست ہے عالمی مرثیہ کانفرنس کی، وہ اس نورانی ذکر سے اس کا اختتام ہو۔ جناب ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب، لکھنؤ، انڈیا سے۔ سب سے پہلے تو میں عالمی مرثیہ کانفرنس کے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں تحسین کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں جناب اقبال حیدر صاحب اور جناب علی زیدی صاحب کی، کہ جنہی نے سہ روزہ مرثیہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ایسے دور میں مرثیہ کانفرنس منعقد کی کہ جب شدید ضرورت تھی کہ مرثیے کے حوالے سے گفتگو کی جائے، کیونکہ مرثیہ ہماری ان اصناف ادب میں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ادب کا وقار و اعتبار قائم ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہماری بدنصیبی ہے یا بدقسمتی کہیے اس کو، کہ آج وہ عظیم ترین صنف ہمارے ہی سامنے دم توڑ رہی ہے۔ حالانکہ ابھی بڑی پرامید اور بہت ہی بشارتوں سے بھری ہوئی تقریر جناب ہلال نقوی نے کی مرثیے کے تعلق سے، لیکن اگر جائزہ لیجئے کہ اگر 100 حضرات ہیں جو شعر و سخن کی وادی میں قدم رکھے ہوئے ہیں اور جو اردو کی اصناف میں تب آزمائی کر رہے ہیں، تو اس میں مرثیہ کہنے والے فقط 5% لوگ ہوں گے، خواہ وہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، یا ابھی انہوں نے جناب ہلال نقوی صاحب نے کینیڈا، امریکہ اور لندن اور دیگر مغربی ممالک کا تذکرہ کیا۔ وہاں بھی، کیونکہ میں وہاں بھی جاتا رہتا ہوں، میں نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ مرثیہ کہنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور مرثیے کا جو معیار اور جو وقار تھا ماضی میں، ہر چند کے اسے زندہ اور قائم رکھنے کی کوششیں جاری ہیں، مگر پھر بھی ابھی ایک سوال ہمارے درمیان گونج رہا ہے کہ آج اس زمانے میں کیوں کوئی انیس و دبیر پیدا نہیں ہو سکا۔ ہو سکتا ہے اس کا جواب ہمارے ناظرین یہ دیں کہ انیس تو بس ایک ہی ہے اور دبیر بھی ایک ہے، لیکن اس کے بعد پھر جوش، اور جوش کے بعد آل رضا، آل رضا کے بعد نسیم امروی، اور نسیم کے بعد جمیل مظہری، ایک پورا سلسلہ کہکشاں ہے۔ آپ یہ دیکھیے جو لوگ ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا اس معیار کے مرثیہ نگار ہمارے ادب میں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ جو ہماری صنف ہے، اگر اس پر اثر پڑ رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ قصیدہ ہے، یہ بھی ہماری بہت اہم ترین صنف ہے، لیکن یہ بھی دم توڑ رہی ہے۔ مرثیہ قصیدے کے مقابلے میں قدر غنیمت ہے۔ ہندوستان میں جو مرثیہ کہنے والے حضرات ہیں، یا پاکستان میں جناب ہلال نقوی کی میں تحسین کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں اور تمجید کرتا ہوں، اور بہت دل سے ان کا میں احترام کرتا ہوں کہ بڑا کام انہوں نے مرثیے کے سلسلے میں کیا ہے، اور یہ مجاہد ہیں اس سلسلے میں کہ انہوں نے رسائی ادب کے حوالے سے تنہا وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے ادارے نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہندوستان میں اسی طرح سے جناب عظیم امروی، جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے بھی اکیلے دم پر بہت کام کیا، یا لندن میں عاشور کاظمی صاحب، یا یہ باتیں میں دہراؤں گا تو میرے خیال سے میرا موضوع نہیں ہے، یہ ساری باتیں جناب ہلال نقوی صاحب اپنی تقریر میں دہرا چکے ہیں۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے مرثیے کی خوانندگی کا فن، مرثیہ پڑھنے کا فن۔ تو میں اس پر پہلے مقالہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر گفتگو، اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جیسا کہ ہمارے جناب اقبال حیدر صاحب نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ میں اس حکم کی تعمیل کروں گا۔ مرثیہ پڑھنے کا فن۔ ممتاز حسین جونپوری نے خون شہیدہ میں ایک مقام پر لکھا ہے، اقتباس شروع۔ الہ آباد کے مشہور شاعر
لسان العصر اکبر مرحوم نے مجھ سے ایک بار خود فرمایا کہ مرثیہ اور مجالس میں شرکت اور مرثیہ خوانی سننے سے جس قدر ادب لطیف اور ذوق سلیم کی ترقی ہوتی ہے وہ اور طرح ممکن نہیں۔ اس لیے ان کی رائے تھی کہ مرثیہ خوانی کی مجالس میں وقت نکال کر ضرور شرکت کرنا چاہیے۔ اقتباس ختم۔ ممتاز حسین کے اس بیان سے، جس میں انہیں اکبر الہ آبادی مرحوم نے مجالس سے مرثیہ خوانی میں شرکت کی تاکید کی ہے، کسی قدر مرثیہ خوانی کی مجالس کی اہمیت و افادیت مترشح ہو جاتی ہے۔ مرثیہ خوانی کی اسی اہمیت و افادیت کے پیش نظر یہاں مرثیہ خوانی کی اساسی اور بنیادی چیز خوانندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ جب ہم مرثیہ خوانی کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کے ابتدائی خدوخال اس فن سے قبل داستان گوئی اور شعر خوانی کی روایات میں ملتے ہیں۔ تو آئیے پہلے داستان گوئی اور شعر خوانی کی روایات پر دائرانہ نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد فن خوانندگی پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ محمد حسین آزاد نے سخندان فارس میں ایرانی داستان گویوں کے سلسلے میں تحریر کیا ہے۔ اقتباس شروع۔ ایران کے بازاروں میں اکثر قہوہ خانوں میں ایک شخص سرو قامت کھڑا داستان کہہ رہا ہے اور لوگوں کا انبو اپنے ذوق و شوق میں مست اسے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ہر مطلب کو نہایت فصاحت کے ساتھ نظم و نثر سے مرصع کرتا ہے اور صورت ماجرا کو اس تاثیر سے ادا کرتا ہے کہ سما باندھ دیتا ہے۔ کبھی ہتھیار بھی سجے ہوتا ہے، جنگ کے مارکے یا غصے کے موقع پر شیر کی طرح بھپر کر کھڑا ہوتا ہے۔ غرض کے غیظ و غضب، عیش و طرب یا غم و علم کی تصویر فقط اپنے کلام سے نہیں کھینچتا بلکہ خود اس کی تصویر بن جاتا ہے۔ اسے حقیقت میں بڑا صاحب کمال سمجھنا چاہیے، کیونکہ اکیلا آدمی ان مختلف کاموں کو پورا ادا کرتا ہے جو تھیٹر میں ایک سنگت کر سکتی ہے۔ اقتباس ختم۔ آزاد کے اس بیان سے داستان گوئی کی روایت پر واجبی حد تک روشنی پڑ جاتی ہے۔ البتہ جہاں تک شعر خوانی کا تعلق ہے تو اس فن کے ماہرین میں سب سے پہلے جو نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ میر سوز کا نام ہے۔ میر سوز کے بارے میں آزاد نے آب حیات میں رقم کیا ہے۔ اقتباس شروع۔ انہوں نے جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی نہیں۔ اچھا، اقتباس شروع۔ میر سوز نے علاوہ شاعری کے شعر خوانی کا ایسا طریقہ ایجاد کیا تھا جس سے کلام کا لطف دوچند ہو جاتا تھا۔ شعر کو اس طرح ادا کرتے تھے کہ خود مضمون کی صورت بن جاتے تھے اور لوگ بھی نقل اتارتے تھے، مگر وہ بات کہاں، آواز دردناک تھی۔ شعر نہایت نرمی اور سوز و گداز سے پڑھتے تھے اور اس میں اعضاء سے بھی مدد لیتے تھے۔ مثلاً شمع کا مضمون باندھتے تو پڑھتے وقت ایک ہاتھ سے شمع اور دوسرے کی اوٹ سے وہی فانوس تیار کر کے بتاتے۔ بے دماغی یا ناراضی کا مضمون ہوتا تو خود بھی تیوری چڑھا کر وہیں بگڑ جاتے۔ اقتباس ختم۔ داستان گوئی اور شعر خوانی کی روایات کے بیان کے بعد اس موقع پر استاد محترم پروفیسر نیر مسعود کی کتاب مرثیہ خوانی کا فن سے نظم طباطبائی کا یہ بیان نقل کرنا بے محل نہ ہوگا۔ نظم کہتے ہیں۔ اقتباس شروع۔ میں نے سنا کسی زمانے میں حکیم میر اصغر علی کی داستان سننے کو دو ایک دفعہ میر انیس بھی چلے آئے تھے اور میر صاحب کی مجلس میں حکیم صاحب تو جایا ہی کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ داستان سننے کے بعد رزم کا بیان پڑھنے میں میر صاحب کا لہجہ کچھ بدل گیا ہے۔ سمجھے کہ ہمارا اتباع کیا۔ مجھ سے مرحوم ذاکر حسین یاس نے بیان کیا کہ حکیم صاحب کہا کرتے تھے کہ رزم کا بیان باندھنے اور پڑھنے میں انیس نے ہمارا طرز اڑا لیا ہے۔ اقتباس ختم۔ اسی ضمن میں نظم طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ میر مونس کا مرثیہ سننے کے بعد حکیم اصغر کی داستان سننے کو چلے گئے۔ حکیم صاحب نے رزم بیان میں رزز تو اس طرح ڈانٹ کر پڑا کہ مونس کے یہ دو مصرے جو بھی ہم سن کر آئے تھے یاد آ گئے۔ تیغوں کے دم بڑھیں، فرسوں کے قدم بڑھیں، کیا دیر ہے ادھر سے بڑھو تم تو ہم بڑھیں۔ یہ بیان کر کے نظم لکھتے ہیں۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے کہ رجز پڑھنے کا یہ طرز حکیم صاحب وہاں سے اڑا لائے تھے یا وہ لوگ ان کی داستان سن کر اڑا لے گئے تھے۔ اقتباس ختم۔
مذکورہ بالا بیانات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ داستان گوئی اور شعر خوانی دونوں ہی روایتوں کی اپنی ایک اہمیت ہے، دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ داستان گوئی اور شعر خوانی کی حسین آمیزش سے جو فن وجود میں آیا وہ مرثیہ خوانی کہلایا۔ میر مظفر حسین ضمیر کو داستان گوئی اور شعر خوانی دونوں پر مہارت حاصل تھی، اور ان کی اسی مہارت نے فن مرثیہ خوانی میں نئی نئی اختراعات کی۔ اسی کے پیش نظر شبلی نعمانی نے اپنے موازنے میں میر ضمیر کو تحت اللفظ پڑھنے والا پہلا شخص قرار دیا ہے، جو میرے نزدیک درست نہیں ہے، کیونکہ میر ضمیر نے اپنی مثنوی مظہر العجائب تصنیف 1244 ہجری میں اپنی مرثیہ خوانی کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے: میں کہ اس سے کبھی نہ تھا آگاہ، میں کہ اس سے کبھی نہ تھا آگاہ، مرثیے کا ہے کیا طریقہ و راہ، میں نے یہ عرض کی کہ مشفق من، مرثیہ خوانی کا جدا ہے فن، مجھ کو کچھ اس سے رسم و راہ نہیں، اس میں بندے کو دستگاہ نہیں۔ میر ضمیر کا اپنے پڑوسی غلام علی کے عاشور خانے میں مجلس شب عاشور پڑھنے سے یہ کہہ کر معذرت کرنا کہ مرثیہ خوانی کا جدا ہے فن، مجھ کو کچھ اس سے رسم و راہ نہیں، ظاہر کرتا ہے کہ میر ضمیر سے پہلے بھی مرثیہ خوانی کا فن موجود تھا، جیسا کہ خود ضمیر کے بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ضمیر نے مرثیہ خوانی کے مروجہ انداز سے مختلف ایک نیا طرز خوانندگی ایجاد کیا۔ اس طرح ضمیر کو اس فن کا موجد کہنا غلط ہے، البتہ ضمیر کو مجدد خوانندگی کہا جا سکتا ہے۔ خوانندگی کے فن کو ضمیر و خلیق نے جو ارتقا بخشا، اسے انیس و دبیر نے معراج کمال پر پہنچا دیا۔ چنانچہ میر انیس کے سلسلے میں پروفیسر سید مسعود حسن رضوی ادیب نے تحریر فرمایا ہے، اقتباس: میر انیس ممبر پر بیٹھ کر تحت اللفظ پڑھنے کے موجد تو نہ تھے، لیکن ان سے پہلے تحت اللفظ خوانی کو فن کی حیثیت حاصل نہ تھی۔ میر صاحب نے نہ صرف اس کو ایک مستقل فن بنا دیا، بلکہ مرثیہ گوئی کی طرح مرثیہ خوانی کو بھی اس درجہ کمال پر پہنچا دیا جس سے آگے بڑھنا ممکن نہ ہوا۔ اقتباس ختم۔ مرثیہ خوانوں نے مرثیہ خوانی کے کچھ سکہ بند اصولوں کو تو ضرور اپنایا، لیکن مرثیہ خوانی کو باقاعدہ و باضابطہ فن کا درجہ نہیں دیا۔ مگر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اسے فن کا درجہ دلانے کی سنجیدہ کوششیں نہیں کی گئیں، ضرور کی گئی ہوں گی، مگر مرثیہ خوانی کو باقاعدہ فن کا درجہ خاندان انیس نے دلایا، اور خوانندگی کے کچھ اصول و قوانین، قاعدے و ضابطے بھی وضع کیے۔ جو احاطہ تحریر میں آ سکتے تھے انہیں قلم بند بھی کر دیا، کیونکہ بہت سی باریکیاں اس فن میں ایسی بھی ہیں جن کا احاطہ تحریر میں آنا تو درکنار، زبانی بھی سمجھانا ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ مصرے کو صحیح اور درست لہجے میں خود ادا کر کے بتایا جائے۔ مرثیے کی خوانندگی کے اسرار و رموز سید یوسف حسین شایق آل انیس نے اپنے ایک مضمون میں بڑی خوش اسلوبی سے بیان کیے ہیں، اور مرثیہ خوانوں کے لیے کچھ ہدایتیں بھی کی ہیں، انہیں ہم یہاں بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس فن کی نزاکتوں و نفاستوں کا احساس و ادراک ہو جائے۔ نمبر 1، جو مرثیہ ممبر پر پڑھنے کے لیے لایا جائے وہ پڑھنے والے کو زبانی یاد ہونا چاہیے، یا کم از کم اتنا ذہن نشین ہونا چاہیے جو یاد ہونے کے برابر ہو۔ اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے کی زبان سے ہر لفظ درست اور برمحل نکلے۔ نمبر 2، مرثیے کے مطلع کا پہلا مصرع ایک سانس میں ایسی آواز میں پڑھنا چاہیے جو نہ بہت بلند ہو نہ اتنی کم ہو جس سے اہل مجلس سن نہ سکیں۔ البتہ مصرے میں قافی پر پہنچ کر آواز پر تھوڑا زور دینا چاہیے تاکہ سننے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ اس کے بعد آواز کو پہلی سطح پر لے آنا چاہیے۔ نمبر 3، مصرے کو ایک سانس میں پڑھنے کی جو پابندی اوپر بیان ہوئی ہے صرف مطلع کے پہلے مصرے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 4، ہر مصرے کو ادا کرنے میں اس کے مضمون اور انداز کے مطابق لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 5،
मिसरे के टुकड़े करना, इससे यह मुराद है कि चूंकि मिसरा चंद फिक्रों को तरतीब देकर नज्म किया जाता है, इसलिए इन फिक्रों पर मुनासिब लबो लहजे के साथ वक्फा देना चाहिए। इसका मकसद यह है कि सुनने वालों पर मफहूम वाज़ेह हो जाए। अगर मिसरे के टुकड़े गलत किए जाएंगे तो मतलब और मानी में बहुत फर्क पैदा हो जाएगा। यहां हमें मिसरे के गलत टुकड़े करने की एक मिसाल याद आ गई, जिसे हम अपने बयान की वजाहत के लिए पेश करते हैं। एक साहब ने हस्बे झेल मिसरे के गलत टुकड़े करके यूं पढ़ा, टूटे थे सब रसूल के प्यारे हुसैन पर। टूटे थे सब रसूल के प्यारे हुसैन पर। गलत टुकड़ा करने से मानी ये निकलते हैं कि जो लोग हुसैन पर हमलावर हुए थे वो तो रसूल के प्यारे थे, लेकिन हुसैन रसूल के प्यारे न थे, क्योंकि हुसैन पर के टुकड़े को अलग कर दिया। हालांकि शायर ये कहना चाहता है कि टूटे थे सब रसूल के प्यारे हुसैन पर। तो आपने देखा, मिसरे को जब हमने टुकड़ों में तब्दील किया, जरा सा वक्फा अगर गलत तरीके से हमने अख्तियार किया तो वक्फे का गलत तरीका हमारे बयान करदा मिसरे के मानी और मफाहिम को बदल देता है। तो मरसिया पढ़ते वक्त हमें इस बात का ख्याल भी रखना है कि जब हम मिसरे को तोड़ रहे हैं तो उसको तोड़ते वक्त मानी तब्दील ना होने पाए, और जो शायर की मुराद है और जो मफहूम वो पेश करना चाहता है वो जाहिर होना चाहिए। टूटे थे सब रसूल के प्यारे हुसैन पर। अब मिसरे के मानी ये पैदा हुए कि तमाम आदा रसूल के प्यारे हुसैन पर हमलावर थे। इस तरह का फर्क है जो मिसरे के गलत टुकड़े करने से मफहूम और मतलब में पड़ जाता है। नंबर 6, कता करना। इससे मुराद है मिसरे के किसी फिक्रे पर आवाज में ऐसी तब्दीली पैदा करना जिससे सुनने वाले पर यह जाहिर हो कि अभी बात नातमाम है और अभी कुछ और कहना बाकी है। यह सूरत मिसरों को अदा करने में कसरत से आती है। कता करने की जरूरत मिसरे के दरमियान भी पड़ती है और ऐसे महल पर भी जहां एक मिसरे को अगले मिसरे से मरबूत करना हो। मिसरे के दरमियान में जिन अल्फाज पर कता करना होता है वो उमूमन की अर्ज, फरमाया, ये सुन के, ये कह के वगैरह हैं। एक मिसरे को दूसरे मिसरे के साथ कता करने की मिसाल यह है, सेहत से नौजवान भी हैं बच्चे भी पीर भी। सेहत से नौजवान भी हैं बच्चे भी पीर भी। इस मिसरे को अगले मिसरे से मिलाने के लिए पीर भी के फिक्रे पर कता करना होगा, तब अगला मिसरा मतलब वाजे करेगा, जो ये है, सज्जाद एक हो गए हैं राह में अलील। सेहत से नौजवान भी हैं बच्चे भी पीर भी, सज्जाद एक हो गए हैं राह में अलील। अब मफहूम पूरी तरह से वाजे हो गया, रोशन हो गया। नंबर 7, अगर किसी मिसरे में सनाए लफ्जी आ गए हों तो उस मिसरे को ऐसे लहजे में पढ़ना चाहिए जिससे वो सनद और मिसरे का हुस्न नुमाया हो जाए। इसकी मिसाल में यह मिसरा मुलाहिजा हो, खींचे जो कमा दे ना मां पीले दमा को। इस मिसरे में तकरार काफिया से मिसरे में हुस्न पैदा किया गया है, लिहाजा इस मिसरे के तीनों फिक्रों पर तवक्कुफ भी करना होगा और हर फिक्रे को उसके मुनासिब लहजे में अदा किया जाएगा। नंबर 8, मिसरा किसी रुख से पढ़ना। बाज मिसरे ऐसे होते हैं जिनमें एक से जायद अंदाज या पहलू निकल सकते हैं और इनके अदा करने का अलग लबो लहजा होगा। ऐसे मिसरे के हर अंदाज के लिए जो लबो लहजा अख्तियार किया जाएगा वो उसका रुख कहा जाएगा। लबो लहजे के इसी फर्क को रुख से ताबीर करते हैं। यह पढ़ने वाले के सवाब दीद पर मौकूफ है कि वो मिसरे के किस अंदाज को पढ़ने के लिए मुंतखब करता है और सामाईन पर क्या तासुर डालना चाहता है। इसी के मुताबिक उसे पढ़ने का रुख अख्तियार करना चाहिए। इसकी मिसाल में भी एक मिसरा मुलाहिजा हो, देखो फिसाद होगा बढ़ाया अगर कदम। अब ये लहजा थोड़ा सख्त और गोया एक तरह से सामने वाले को धमकी देने वाला है कि खबरदार, अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो फिसाद होगा। देखो फिसाद होगा बढ़ाया अगर कदम। उसके बाद
اس مصرے کے پڑھنے کے دو رخ ہیں. ایک تو غصے کا لہجہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، جس کے ذریعے سے کسی کو مروب کرنا ہے، اور دوسرا رخ ہے نرم لہجے میں متنبع کرنا ہے. دیکھو فساد ہوگا بڑھایا اگر قدم، تو ہمارا لہجہ بدل گیا، معنی بدل گئے کہ اب ہم متنبع کر رہے ہیں، دھمکی نہیں دے رہے ہیں. اور اگر غصے کے انداز میں پڑھیں گے تو گویا ہم اسے دھمکی دے رہے ہیں، اور اسی کو نرم لہجے میں پڑھیں گے تو گویا ہم اسے متنبع کر رہے ہیں. اہل علم ہمارے ناظرین میں وہ یقینی طور پہ دھمکی اور متنبع کرنے کے فرق کو سمجھتے ہیں. اگر قدم بڑھاؤ گے تو اس کا نتیجہ فساد ہوگا. یہ دونوں رخ پوری طرح واضح کرنا ممکن نہیں جب تک دونوں رخ سے مصرے کو ادا کر کے نہ بتایا جائے گا. خوانندگی کے مندرجہ بالا آئین و قوانین اور قواعد و ضوابط کے بالاستیعاب مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خوانندگی کا فن بہت مشکل اور دقت پسند ہے. اس کے لیے مسلسل ریاض کی ضرورت ہے. مرثیہ خوان مختلف نوع افراد کی کیفیت صرف لہجے کے تغیر، جسم اور اعضاء کی معمولی جنبش، چشم و ابرو کی گردش سے بیان کرتا ہے. مرثیہ خوان کے لیے یہ بڑا نازک موقع ہوتا ہے کیونکہ اسے مرثیے کے کرداروں کی منظر کشی کے ساتھ ساتھ اپنی ہستی کو بھی قائم رکھنا ہوتا ہے. مثلا مرثیہ خوان حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا مکالمہ پیش کر رہا ہے تو اسے ایسا لب و لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس سے اہل مجلس صورت تو اس کی دیکھیں مگر آواز وہ 4 برس کی کمسن بچی کی سنیں. یہ کتنا نازک مقام ہے. اس کی نزاکتوں کو مرثیہ خوان یا مرثیہ خوانی سے خصوصی شغف رکھنے والے حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں. فن خوانندگی کے اس مختصر سے جائزے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مرثیہ فقط ایک پیکر کی حیثیت رکھتا ہے اور خوانندگی یعنی اس کی پڑھت اس کی اصل روح ہے. اگر بالفرض مرثیہ فنی لحاظ سے کمزور بھی ہو تو ایک باکمال مرثیہ خوان خوانندگی کے حسن سے مرثیے کی کمزوری کو چھپا سکتا ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو اچھے سے اچھے مرثیے سے بھی مجلس پر قابو نہیں پایا جا سکتا. لیکن مرثیہ معیاری ہو اور مرثیہ خوان فن خوانندگی پر مہارت رکھتا ہو تو وہ سامعین و ناظرین کے قلوب کو مسخر کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اب اگر کوئی گفتگو کرنا چاہیں، کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، پھر میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کر لیتا ہوں تھوڑی دیر. اقبال بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. جی میری درخواست تھی آپ سے کہ آپ اپنی گفتگو کا اختتام جناب زینب سلام اللہ کے علیہ کے ذکر سے کریں جو کہ آج ان کی مناسبت بھی ہے، اور اس ذکر کے بعد پھر ہم آپ سے کچھ سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت زین الرحمان. محترم اور معزز سامعین، میں نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کلمات کو موضوع سخن قرار دیا ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی تم رب الرحمان کی زینت ہو. یا علی انت زین الرحمان، تم اللہ کی زینت ہو. کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شب ولادت ہے، کل 5 جمادی الثانی ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے. پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے یوم ولادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد چند کلمات، زیادہ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے کیونکہ میں نے جناب اقبال حیدر صاحب کو بتا دیا تھا کہ اس کے بعد کسی دوسرے پروگرام میں مصروف رہتے وہاں جانا ہے.
बेशक। تو اس لیے چند تبرکن کلمات تاکہ ثواب میں شامل ہو جائیں کہ میں نے جن احادیث کے کلمات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں اللہ کا رسول امام علی سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ علی آپ رب الرحمان کی زینت ہیں، آپ رب کی زینت ہیں، آپ اللہ کی زینت ہیں۔ تو اب آپ سوچئے، جناب زینب کا نام ہے زینب، اور یہ نام زینب اللہ کے رسول نے خود رکھا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ یہ نام خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور زینب کے لغوی معنی ہیں باپ کی زینت، یعنی اس سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ علی ہیں رب رحمان کی زینت، یعنی جو اللہ کی زینت ہو اس کی اگر کوئی زینت ہے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، عظمت ہے اس شہزادی کی، سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے اس شہزادی کی کہ جو اس کی زینت قرار پائیں جو اللہ کی زینت ہے۔ جناب زینب 5 جمادی الاول اور سن 5 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی، اور آپ کے تعلق سے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کے جو القابات ہیں، عقیلہ بنی ہاشم، شریکت الحسین، عالمہ، فاضلہ، عالمہ غیر معلمہ، مفسرہ، محدثہ، بہت سارے القاب آپ کے ہیں، اور ہر لقب کی توجیحات ہیں۔ مثلا اگر انہیں محدثہ کہا جاتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ جناب زینب علم حدیث کی ماہر تھیں، انہوں نے علم حدیث اپنے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اور علم حدیث کے حوالے سے جناب زینب کے تعلق سے بہت ساری روایات ہیں جو جناب زینب نے نقل کی ہیں، خصوصاً فدق کے حوالے سے بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جن کی راویہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کو مفسرہ کہا جاتا ہے تو یہ مفسرہ کوئی خطاب نہیں ہے، کوئی لقب نہیں ہے آپ کا، یہ مفسرہ قرآن آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ 6 سال کا جو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا جو ظاہری حکومت کا زمانہ ہے کوفے میں، اس زمانے میں آپ نے 6 سال تک مسلسل تفسیر قرآن بیان کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے تفسیر قرآن بھی آپ نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے سیکھی، اور حضرت علی ابن ابی طالب وہ مفسر قرآن ہیں کہ جب وہ تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں اور ابن عباس ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور بائے بسم اللہ کی تفسیر پہ گفتگو شروع ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یا علی، ابھی تو بائے بسم اللہ کی تفسیر بھی ختم نہیں ہوئی، رات ختم ہو گئی؟ تو مولا فرماتے ہیں ابن عباس، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ اگر میں بائے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتا رہوں اور کوئی لکھتا رہے تو 70 اونٹوں پہ بار کر دیا جائے اس وزن کو، تب بھی بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ تو سوچئے کہ ایسے مفسر قرآن باپ کی بیٹی ہیں جناب زینب، سبحان اللہ، یا یہ کہوں کہ ایسے مفسر قرآن استاد کی شاگرد ہیں جناب زینب، کہ سبحان ان سے اللہ، علم تفسیر قرآن آپ نے لیا ہے۔ اور جب کوفے میں علم تفسیر قرآن بیان کیا ہے آپ نے، تو کوفے کی عورتیں آگے کہتی تھی کہ یا علی، ہم نے آپ کو تفسیر قرآن بیان کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، ہمارے مرد آگے بتاتے ہیں کہ جب آپ مسجد کوفہ میں تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں تو آپ کا انداز کیا ہوتا ہے، آپ کے تیور کیا ہوتے ہیں، اور آپ کس طرح سے اللہ کی کتاب کی تشریح کرتے ہیں، ہم نے آپ کو بظاہر سنا نہیں ہے، مگر جب ہم زینب کو سنتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اسی طرح آپ بھی بیان کرتے ہوں گے جیسے زینب تفسیر قرآن بیان کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، گویا جناب زینب کا تفسیر قرآن کا جو انداز ہے، جو درس قرآن کا انداز ہے، وہ گویا اسی طرح سے ہے جو امیر المومنین امام علی کا ہے۔ تو جناب زینب مفسرہ قرآن بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، اور جناب زینب کی فضیلت کے بے شمار گوشے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ مرثیہ کانفرنس ہے، اس وقت جناب زینب کے حوالے جشن نہیں ہے کہ میں بہت تفصیلی تقریر کر سکوں، انشاءاللہ کبھی اقبال صاحب ہمارے اہتمام کریں گے تو تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج کی حد تک میں صرف اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس مرحلے پر لا کر
کہ जनाब ज़ैनब की अजमतों को हम जितना भी सलाम भेजें उतना कम है। आपको जो उम्मुल मसायब कहा जाता है, आपका एक लक़ब उम्मुल मसायब भी है, वो यूं ही नहीं है। खुदा की कसम, आपने उन मसायब और उन आलाम को बर्दाश्त किया है कि अगर वो मसायब और आलाम पहाड़ बर्दाश्त करते तो शक हो जाते हैं। ऐसी अजीम तरीन मुसीबतें जनाब ज़ैनब ने बर्दाश्त की, और न सिर्फ बर्दाश्त की, उस मरहले पर पहुंचकर अपने भाई के मिशन को जिंदा रखा, और न सिर्फ जिंदा रखा, उसको फरोग दिया, सारी दुनिया तक पहुंचाया और बताया कि मेरे भाई का मिशन क्या था। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि किताब इश्क दो बाबस्त, करबला और दमिश्क, या कि हुसैन रकम कर्द दीगर ज़ैनब। तो जनाब ज़ैनब की अजमतें बेशुमार हैं। जब मैं ये तसव्वुर करता हूं कि जनाब ज़ैनब ने कूफे के बाजार में किस तरह से खुतबा दिया होगा, तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं और बेतहाशा मैं रोने लगता हूं। बेअख्तियार आंसू जारी हो जाते हैं कि एक खतीब जब कोई तकरीर करता है, मैं अभी आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, मेरे हाथ खुले हुए हैं, मैं हाथों के इशारों का इस्तेमाल कर रहा हूं। हरचंद के मेरे सामने आप नहीं है स्क्रीन पर, मुझे नहीं मालूम कि आप कितना देख पा रहे हैं, लेकिन जब मैं सामने हूं आप और मिंबर से खिताब करूं तो मेरे हाथ आजाद होते हैं। और एक खतीब अपनी बहुत सारी बातों को अपने आज़ाओ जवारे के जरिए भी पहुंचाता है। अपनी गुफ्तगू के मानी और मफाहिम को पहुंचाने में आज़ाओ जवारे से मदद लेता है। जरा सोचिए कि जब जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया है कूफे के बाजार में, हाथ बंधे हुए थे आपके और बेरिदा थी, और करबला में वो अजीम तरीन मसाइब बर्दाश्त करके आ रही थी कि भाई का लाशा बेघोरो कफन पड़ा हुआ है, और सैयदे सज्जाद को उस वक्त संभाल रही है। बेटा कह रहा है, फूफी अम्मा मैं किस तरह से बर्दाश्त करूं कि मेरे सामने मेरे बाप का लाशा बेघोरो कफन है और मैं जा रहा हूं, अपने बाबा को दफन नहीं कर सकता। का सैयद सज्जाद, अभी बहुत मुश्किल मंजिल तय करना है बेटा, अपने आप को संभालो। तो आप सोचिए, एक औरत होकर एक मर्द को संभालना, इमाम असर को संभालना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी जो जनाब ज़ैनब ने निभाई है करबला के मैदान में। और फिर जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में खुतबा दिया है, या दरबार इब्ने ज़ियाद में खुतबा देने के बाद दरबार यजीद में खुतबा दिया है, तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसे मसाइब व आलाम बर्दाश्त करने के बाद औरत हाकिम वक्त से निगाहें मिलाकर खुतबा दे सकती है? उसके अंदर जुर्रत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कि उसके पास कोई अल्फाज भी हों कि वो कोई मफहूम अदा कर सके, अपने माफी जमीर को अदा कर सके लोगों के सामने। लेकिन जनाब ज़ैनब ने न सिर्फ ये कि अपने माफी जमीर को अदा किया, उन मानी और मफाहिम को अदा किया जो करबला के वाकयात को रोशन कर रहे थे, बल्कि सारी दुनिया के सामने बता दिया कि मेरा भाई कितना मजलूम है और ये तख्त नशीन जो शख्स है वो कितना बड़ा जालिम है। इसने किन लोगों को कत्ल किया है, इसने खानदान रिसालत को तबाह बर्बाद किया है, इसने दीन को मिटाया है, इसने शरीयत को खत्म करने की कोशिश की है, इसने हुकूक इंसानी को पामाल किया है। जनाब ज़ैनब ने जिस तरह खुतबे दिए हैं, आप तसव्वुर कीजिए कि दुश्मनों का मजमा, आज मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि मेरे कदरदान मेरे सामने हैं, मैं मिंबर पे आता हूं, मुझे मालूम है जब मैं तकरीर करता हूं कि आप मुझे सुनने के लिए आए हैं। लेकिन आप सोचिए, उस मजमे में तकरीर करना जहां ये मालूम हो कि मुझे सुनने के लिए नहीं आए हैं, मेरी तज़हीक करने के लिए आए हैं, मेरी तौहीन करने के लिए आए हैं, मेरी तहकीर करने के लिए आए हैं, और उस मजमे को अपनी बात सुनने पर आमादा कर लेना, और न सिर्फ ये कि आमादा कर लेना, वो मजमा चीखे मार के होने लगे। वाह। और उसे एहसास कराना कि सैयदुल शुहदा कितने मजलूम थे और किसे कत्ल किया है तुम लोगों ने, और उनको ललकारना कि अहले कूफा तुम्हें मालूम है, तुम खुश हो रहे हो, तुम जश्न मना रहे हो, अहले शाम तुम खुश हो रहे हो, तुम जश्न मना रहे हो, तुम्हें मालूम है कि तुमने किसे शहीद किया है, कि जो फर्जंद मुस्तफा था तुमने उससे शहीद किया जो वारिस काबा था, तुमने उसे शहीद किया है जो वारिस मुस्तफा था, तुमने उसे शहीद किया जो वारिस दीन था।
تو جناب زینب نے اس طرح سے ظالموں کو احساس کرایا کہ تم نے کس کو شہید کیا ہے، اور عوام کو بتایا کہ تم جشن منا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ کتنے بڑے جرم میں شریک ہو رہے ہو اس کی شہادت پہ خوش ہو کر، کہ جس کی شہادت پر ساری کائنات رو رہی ہے، جس کی شہادت پر سورج رو رہا ہے، جس کی شہادت پر چاند رو رہا ہے، جس کی شہادت پر ستارے گریہ کناں ہیں، جس کی شہادت پر آسمان سرخ ہو گیا، جس کی شہادت پر سمندر کا پانی اچھلنے لگا، نیزوں اچھلنے لگا، جس کی شہادت پر زمین کربلا پہ زلزلہ آ گیا، تم اس کی شہادت پہ خوش ہو رہے ہو؟ تو جناب زینب کی عظمتوں کو ہزاروں سلام، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام. ہم ان کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. زمانہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے انہیں بے ردا کر کر ان کی توہین کر دی، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہ چادر تطہیر کی وارث تھیں. بس میں اس مرحلے پر ایک سنی شاعر امیر انصاری کے 4 مصروں کے ساتھ اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ مانا کہ تخت شام پر بیٹھا ہے تو مگر، مانا کہ تخت شام پر بیٹھا ہے تو مگر، ایمان کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں، ایمان کی سرحدوں پر تیرا راج تو نہیں، بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی، بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی، کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں، کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں. میں ایک بار پھر جناب اقبال حیدر صاحب، علی زیدی اور ان کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہی نے سہ روزہ عالمی مرثیہ کانفرنس کر کے ایک اہم ترین فریضے کو انجام دیا ہے، اور یہ کانفرنس بہت ہی کامیاب کانفرنس منعقد ہوئی. اس میں پوری دنیا سے آپ نے بڑے اسکالرز اور دانشورز کو جوڑا، جو ہمارے ملت کے اہم ترین دانشور ہیں. ان دانشوروں کو بیک وقت ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا، میں سمجھ سکتا ہوں کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور آپ نے اس کام کو بہت آسانی سے کیا ہے اور بہت خوبصورتی سے کیا ہے. اس کے لیے میں دل سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.